بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 17واں حصہ۔ منا، طویل ترین وقوف، آخری وقوف اور آخری منزل، یعنی خواہش، ارمان، منتہائے آرزو وغیرہ۔ منا، منیہ، امانی، تمنا، عشق۔ آخری مرحلہ، شناخت و شعور کے مرحلے کے بعد۔ اس اعلیٰ ترین الہی تمثیل میں اس کے 3 مرحلے ہیں: شناخت، شعور حرام اور عشق۔ اب ایک بڑے کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ حج اپنی بلندی سے قریب ہو رہا ہے۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے، عید کا دن ہے، قربانی کا دن۔ صبح مشعر کی وادی میں اترتی ہے اور مسلمانوں کو روشنی کے بلاوے پر اٹھاتی ہے۔ وادی کی گزرگاہ، پہاڑوں کی کمرگاہ، مختلف شگافوں اور مختلف راستوں سے قطار در قطار مجاہدوں کی بڑی چھوٹی نہریں آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک بڑی نہر وجود میں آتی ہے۔ وادی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جاتی ہے اور نہر بڑھتی اور طاقتور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وقوف مشعر میں اختتام کو پہنچتا ہے اور پھر ہنگامِ کوچ ہے، ایک منزل سے دل اٹھانا اور دوسری منزل کا رخ کرنا۔ توحید کے سفید پوش سپاہیوں نے راہ سفیر اختیار کر لیا ہے۔ رات انہوں نے اسلحہ جمع کرنے، خدا سے گفتگو کرنے اور انتظار صبح نبرد میں گزار دی۔ مشعر کے پارسا اور اب منا کے شیر۔ سر میں شور جنوں، دل میں شرارۂ سوزاں، سراپا قہر، دولت عشق سے مالا مال۔ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، عام منا میں۔ خدا اور ابلیس کی سرزمین۔ مشعر حرکت میں آ گیا ہے اور مغرب کی سمت آگے بڑھ رہا ہے۔ پرشکوہ ترین منزل اس کے سامنے ہے۔ صبح عید کی مسکراہٹ نے ہر ایک کو بے قرار کر دیا ہے۔ سپاہی محاذ کی بلندی پر واقع ایک دشوار گزار تنگ گھاٹی محصر میں پہنچتے ہیں۔ حملے کا حکم پہنچنے والا ہے۔ دوڑو، تیز اور چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھو۔ سیلاب اور زیادہ سمٹ جاتا ہے اور اس میں اور زیادہ بے تابی آتی ہے۔ محاذ قریب ہے اور وادی سنگلاخ اور سخت، گزرگاہ تنگ اور تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم۔ سپاہی کہ جن کے پاس ابھی تک رات کے وقوف کا آرام اور باطنی تأمل محفوظ ہے، تیزی کے ساتھ ہوشیاری اور ہجوم کی کیفیت میں آتے ہیں اور جوش جنوں کے ساتھ منا کا رخ کرتے ہیں۔ اچانک یہ پرہجوم موجیں مارتی ہوئی نہر ایک بڑے اور ناقابل تسخیر بند سے ٹکراتی ہے، پیچھے سرکتی ہے اور پھر بے موقع رک جاتی ہے اور ایک گام بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صرف سپاہیوں کے آخری سرے پر ایک ہلکی سی حرکت دیکھنے میں آتی ہے۔ کیا ہوا؟ دنیا میں کس رکاوٹ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی موجیں مارنے والی نہر کو ایسے مقام پر اچانک اپنی جگہ ٹھنڈا کر دے؟ کس حکم میں یہ دم ہے کہ وہ اتنی قاطعیت اور اتنی طاقت سے اس طوفان کو روکے؟ کس نے رکنے کا حکم دیا؟ طلوع وہی ہے کہ جو حملے کا حکم دیتا ہے۔ سپاہی منا کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں۔ اس بے نظم و بے ترتیب طویل قطار کے حامل ہجوم کو کہ جو لاکھوں آزاد اور جنگجو رضاکار سپاہیوں کے
سمٹے ہوئے اژدہام سے وجود میں آیا ہے، اور جو دنیا کی کسی بھی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، ایک تیغ قاطع سے کاٹ دیا گیا۔ سب کے سب ایک فرضی خط پر، ایک ضابطے والی لکیر پر سر تا سر کھڑے ہو گئے۔ اس پرجوش و پرخروش مضطرب گروہ میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے رکھے۔ ایک نامرئی دیوار مشعر کو منا سے جدا کرتی ہے۔ اس فولادی دیوار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، حتیٰ کہ ابراہیم اور محمد بھی، کیونکہ یہ کوئی معاہدہ نہیں، کوئی قانون نہیں جسے توڑا جا سکے۔ ایک روش ہے، ایک فطری طرز عمل ہے۔ اس کو اس نے جاری کیا ہے کہ جس نے علم کو جاری کیا ہے، جس نے فطرت کے قواعد کو منظم کیا ہے، جس نے پوری کائنات پر مسلط نظام کی بنیاد رکھی ہے، اور تم اس کی سنت میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ جیسے کشش ثقل، حیات و موت کا عمل، سورج کا ایک متعین خط پر آنا اور جانا وغیرہ۔ اور یہاں صرف صبح ہے کہ جو حکم فرماتی ہے۔ اس کی لطیف انگلیوں کے سرے اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس ناقابل تسخیر بند کو اچانک اس چڑھ آنے والے سیلاب کے پیروں کے سامنے سے ہٹا لے۔ رکو، صبح کو آنے دو۔ جس طرح سایہ نور کی مسکراہٹ سے دوڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ ناقابل تسخیر دیوار بھی کہ جس نے اس ہجوم کے طاقتور سیلاب کو اس طرح اپنی جگہ گاڑ دیا ہے، ایک مسکراہٹ میں محو ہو جائے گی۔ ایک نظام سے وابستہ خط کی نامرئی دیوار کے پیچھے مسلح حملہ آور بے چینی سے اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ آفتاب اپنا حکم جاری کرے۔ طلوع آفتاب کے ہر اول دستے نے شب کی تاریکی کو ہر جگہ سے بھگا دیا ہے، لیکن افق مشرق کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ابھی کچھ لمحے باقی ہیں۔ زمین کے کسی نقطے پر، زمانے کے کسی حصے میں، دنیا کی کسی امت پر صبح کی اس طرح حکمرانی نہیں ہے۔ یہ سودائی لوگ کہ جو جنگ اور عشق کے لیے بے قرار ہیں، دروازے منا کی پشت پر سورج کے انتظار میں کھڑے ہیں، جو دروازے طلوع کی پشت تک آ گیا ہے۔ لاکھوں آنکھیں اور لاکھوں دل ایک التہابی سکوت میں روشنی یا نور کے حکم کے منتظر ہیں۔ بعض افراد تو اپنی بے تابی اور میلان کی شدت کے سبب اعلان سے پہلے ہی اسے سن لیتے ہیں۔ کیوں؟ حکم ہے۔ یہ فوج کہ جو زمین پر توحید کی پوری قوت ہے، دنیا کی وہ واحد فوج ہے کہ جو سورج سے حکم لیتی ہے۔ یہ وہ تنہا امت ہے کہ جس نے صبح کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ صبح عرفات سے سر اٹھاتی ہے اور پس کوہ سانس لینے لگتی ہے۔ شفق کی سرخی، غاسق و واقب، یا چھا جانے والی تاریکی شب کے سیاہ خیمے کو گریباں تک چاک کر دیتی ہے، اور شہیدان جور اور شرک کی بھینٹ چڑھنے والوں کے لہو کو عید قربان کے چہرے پر بکھیر کر توحید کی فوج کو کہ جو تاریخ کے 3 طاغوتوں کے کیمپوں پر آمادہ یوش ہیں، انتقام اور جوابی کارروائی کے لیے بلاتی ہے۔ یہ لمحے بڑے پرشکوہ اور شور انگیز لمحے ہیں۔ سورج اور اس کی چمک، شفق اور اس کی دو نیم کرنے والی سرخ تلوار، اور صبح اور اس کی سانسوں کی گرمی نے سب کو بے تاب کر دیا ہے۔ اللہ کی یہ مقدس آیتیں آج نوید و نوازش بھرے ست و دامن، امید و ایمان، حکم جنگ اور فتح کی خوشخبری کے ساتھ آ رہی ہیں، تاکہ بت شکنوں کے حملے کا حکم صادر کریں۔
آج زمین پر ابلیس کے سب سے بڑے اڈے کو تباہ کیا جائے گا۔ آج شرک تہس نہس ہو جائے گا۔ آج توحید، عشق اور ایثار اپنے پرشان و شوکت ترین چہرے کے ساتھ رونما ہوں گے۔ اچانک نور کا سیلاب وادی میں گرتا ہے اور سورج پہاڑی کی بلندی سے سر اٹھا کر اذن عبور دیتا ہے۔ مسرتوں کا غل، سورج کی نہر اور انسانوں کا سیلاب تینوں ایک دوسرے سے مل کر منا کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ لوگوں کی یہ بھیڑ اب صرف صلح کے سفید کبوتر نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ جنگ کے مسلح مجاہد ہیں۔ اسی لیے یہاں پھر نظم و ضبط، ڈسپلن اور دستور کی بات آتی ہے۔ رات کو مشعر میں وقوف کرنا ہوگا، منا میں 10ویں دن داخلہ ہوگا۔ صبح کی سرحد منا کی سرحد ہے۔ صبح کی لکیر رات کو دن سے جدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرحد سے گزرنے کا حکم، منا میں حملے کے آغاز کا حکم 10ویں ذی الحجہ کی صبح کے سورج کے ہاتھ میں ہے۔ منا مغرب میں ہے اور عرفات مشرق میں۔ فوجیں منا کا رخ کیے کھڑی ہیں۔ سورج پس پشت سے طلوع کرتا ہے۔ عرفات کی بلندی سے منا کی تنگ وادی میں گرتا ہے۔ سورج نیز حج کرتا ہے، عرفات میں طلوع کرتا ہے اور مشعر سے گزر کر منا میں آتا ہے۔ اور جہاد و عشق کے سپاہیوں کو، ان مجاہدوں کو کہ جو عرفات سے آئے ہیں اور رات انہوں نے مشعر میں گزاری ہے اور وہاں سے ایمان اور اسلحے کا ذخیرہ کیا ہے، منا کی سرحد پر رکنا ضروری ہے۔ اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہونا ضروری ہے کہ جو شہادت گاہ بھی ہے اور رزم گاہ بھی۔ چشم براہ آمادہ اور طلوع کے حکم پر گوش بر آواز، سورج کے صدائے پا کے انتظار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب کی حکومت میں اپنی تعمیر کرو، شب کی پناہ میں اسلحہ اکٹھا کرو، طلوع سے پہلے منا میں قدم نہ رکھو، اس لیے کہ رات مشعر میں وقوف سے مختص ہے۔ طلوع کے بعد مشعر میں نہ رہو، اس لیے کہ دن منا میں وقوف سے مختص ہے۔ طلوع کے موقع پر نکل پڑو۔ یہ آفتاب 10ویں ذی الحجہ کا آفتاب ہے۔ منا میں ہلا بولنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ سورج کا حکم زمانے کا حکم ہے۔ زمانے کے جبر کے آگے گردن جھکا لو۔ صرف سورج کے حکم پر گوش بر آواز رہو۔ صرف طلوع کے انتظار میں چشم براہ رہو۔ صرف 10ویں کا سورج، صرف طلوع عید۔ تعجب ہے، منا کی سرحد سے ابلیس کے اڈے تک تفاوت راہ میں، منا میں داخلے سے محاذ تک پہنچنے میں فاصلہ ہے۔ اصولاً عید کو محاذ سے باہر کی فضا میں منانا چاہیے۔ ابلیسوں کی شکست کے بعد، کامیابی کے حصول کے بعد، رمی جمرات کے بعد، اور تم میرے بھائی ملت توحید کو دیکھو، اس قوم کے طرز عمل کا مشاہدہ کرو۔ عید کو دشمن کی شکست میں نہیں، دوست کی کامیابی میں نہیں، بلکہ آغاز جنگ سے پہلے، عید کی فضا آنے سے پہلے مناتی ہے۔ یعنی تم نے کامیابی اس وقت سے حاصل کی ہے جس وقت سے تم نے ارادہ کیا ہے۔ یعنی جو ہی تم نے منا کے حدود میں قدم رکھا، تم فاتح ہو۔ اور جانے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا دشوار ہے اس آسان اور سلجھی ملت کا سمجھنا، اور کتنی پیچیدہ ہے یہ سادہ سی امت۔ یعنی کہ جب اس کا وقت آئے گا تم کامیاب ہو۔ کب اس کامیابی کا وقت آتا ہے؟ اگر تم عرفات سے آئے ہوگے، اگر تم نے شب کو مشعر میں غور و فکر
اور تیاری میں صبح عید سے ملایا ہو؟ نہیں نہیں، میں نے اساسی ترین سلسلہ ہائے اگر کو بیان کیا۔ یہ حج نیچر یا فطرت کی طرح ہے، بذات خود اسلام ہے، اور تم اس کی ایک آیت، ایک نشانی ہو۔ تمہاری سرنوشت کا دار و مدار اس بات میں ہے کہ تم جبر سنت کو دریافت کرو، اختیار کرو۔ فطرت کی اپنی ایک جبری حرکت ہے، تاریخ بھی اپنی ایک جبری حرکت پر قائم ہے، اور انسان بھی اپنی جبری راہ کو طے کر رہا ہے، اور تم چار جبر کے قیدی، فطرت، تاریخ، معاشرہ اور اپنی ذات کے چار بڑے قید خانے کے اسیر۔ تمہیں چاہیے کہ تم فطرت کے جبر کو دریافت کرو اور اپنے علم اور اپنی آگاہی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی راہ میں ڈال دو، اور اس طرح جبر فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے تمہیں اس سے رہائی حاصل ہوگی۔ تمہیں چاہیے کہ تم تاریخ کو بھی کھرچو، فلسفہ علم تاریخ کو سمجھو اور سمجھ بوجھ کر اس میں اپنی جگہ بناؤ۔ اس طرح جبر تاریخ کے ساتھ ہم آہنگی سے تم اپنی تاریخ کی جبری راہ کو بدل دو گے، اور اسی طرح عمرانیت سے اجتماعی ماحول کے جبر کو دریافت کرو، معاشرے کے قوانین کو پہچانو، اسے اپناؤ۔ پھر اس طرح تم ایک باخبرانہ انقلاب کے ساتھ معاشرے پر مسلط نظام کے زندان سے چھٹکارا پاؤ گے۔ خلقت میں اور تم جو کام کر سکتے ہیں وہ اس سنت کی دریافت اور اس مسیر مقدر، جبر تاریخ، وقت کی الہی تقدیر، انسان کی زندگی کی حتمی سرنوشت اور انجام کار دینے کے عدالت گستر انقلاب کے حتمی عمل کا صحیح انتخاب ہے، اس لیے کہ خدائے ابراہیم اور خالق بشر اس بات کی خبر دیتا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی وراثت میرے صالح اور شائستہ بندوں کو ملے گی۔ وہی ہے کہ جس نے خوشخبری دے رکھی ہے، وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں کہ جن کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، اور ان کو زمانے کے پیشوا اور زمین کے وارث بنائیں۔ استثناف یا کمزور بنا دیا جانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو مسخ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، تمام انسانی وسائل اور آدمی کی تمام مادی اور معنوی قوتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ استضعاف وہ لفظ ہے کہ جو اپنے اندر تمام انسان دشمن نظاموں اور نوع بشر کو مفلوج کرنے والے تمام عوامل کو سمیٹے ہوئے ہے۔ استبداد، استعمار، استعباد، استثمار، استحمار اور ہر وہ چیز کہ جس کو نوع بشر کے دشمن اس کے بعد ایجاد کریں، ان کو ایجاد کرنے دو، لیکن خدا نہ صرف اپنے ارادے کو مظلوم و محکوم لوگوں کی نجات اور زمین کے دھتکارے ہوئے لوگوں کی آزادی کے سلسلے میں ظاہر کرتا ہے، بلکہ اطمینان دلاتا ہے کہ تقدیر الہی تاریخ، عنوان، رہبری اور کل انسانوں کی پیشوائی کو اس طبقے کے حوالے کرے گا، اور پورے زمین و زمان میں ہمیشہ کے محروم لوگوں کو طاقت کے تمام قصروں، دولت و ثروت کے تمام گنجینوں اور مذہبی پیشوائیت اور کلچر کے تمام سرمایوں کا وارث بنائے گا۔ عصر قانون میں مستضعفین زمین کے مغصوبین زمین سے شباہت دیکھیے۔ قیامت میں تقدیر ساز افراد
کہ جو خدا کی طرف سے مامور ہیں انسانوں کو پرکھ کر دو گروہوں میں تقسیم کریں گے، ایک ناجی گروہ کہ جو جنت میں ہوگا، اور دوسرا محکوم و مغجوب گروہ کہ جو دوزخی ہوگا۔ زمین پر بھی تقدیر ساز افراد نے کہ جو یہاں ابلیس کے مامور ہیں انسانوں کو جنتی اور دوزخی گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ سارٹر کی تعبیر کے مطابق جو اسی کتاب کے مقدمے میں ہے، زمین کے 2 ارب آبادی میں سے بے زبان استعماد 500 ملین یا نصف ارب انسان اور باقی تمام لوگ پینڈر ہیں، زمین کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، تیسری دنیا کی دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ لیکن تاریخ کے علمی جبر یا تاریخ کی الہی تقدیر نے بات ایک ہی ہے، زمین کے مغصوبین یا زمین کے مستضعفین بات ایک ہی ہے کی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ امت بشریٰ کے قافلے حابیل شہید کے فرزندوں کے سلسلے میں مشیت الہی نے ان کی راہ کا تعین کر دیا ہے۔ تاریخ کا جبر خداوند عالم کی تبدیل نہ ہونے والی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِيلًا۔ خداوند عالم اپنی خلقت کو وجود بھی دیتا ہے اور جہت بھی۔ لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ۔ جو لفظ سے نہیں بلکہ حرکت سے بیان ہوتا ہے، ایک متشابہ حقیقت۔ تم جتنا بھی اس کی گہرائی میں جاؤ گے انتہا تک نہیں پہنچو گے۔ لا یتناہی ہے، جس حد تک تم سمجھو معنی سے بھرا ہے، صرف وہی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پوری طرح اسے سمجھا ہے کہ جس نے اسے کچھ بھی نہ سمجھا ہو۔ میں نے اساسی سلسلہ ہائے اگر کو تحریر نہیں کیا۔ اگر تمہاری آمد موسم میں ہوئی ہوگی، اگر تم میقات میں رہے ہوگے، اگر تم نے احرام پہنا ہوگا، اور جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کون ہو، میں کون ہوں، فرد کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے انسانوں کی بات کی ہے، انسان کی نہیں۔ کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، الناس۔ مفرد نام اس کے دفتر میں نہیں ہے، دست خدا جماعت کے ساتھ، حرکت، کمال، خلافت الہی، فطرت میں اور کامیابی لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ خدا کی ناقابل تغیر سنت اجتماعی زندگی میں ہے، اور نظام الہی کے انطباق کی سمت تاریخ کی جبری راہ انسان کی ان تینوں زندانوں سے رہائی بذریعہ علم ہوگی۔ لیکن چوتھا زندان اپنی ذات کا زندان ہے، خواہشوں کا زندان۔ یہ وہ زندان ہے جسے تم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو۔ علم اس چوتھے زندان کی رہائی سے عاجز ہے، اس لیے کہ یہ تینوں زندان تمہاری ذات کے باہر تھے، اور یہ چوتھا زندان تمہارے اندر ہے۔ اپنے اندر یا اپنی ذات میں تمہارا عالم ہونا، یہاں ایک ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جو تمہیں تمہاری شناخت کروائے، تمہاری ذات کو دریافت کرے۔ ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے جو تم پر چھا جائے اور تمہارے اندر ہلچل پیدا کر دے۔ ایک ایسے طاقتور ہاتھ کی ضرورت ہے کہ جو تمہیں تم سے علیحدہ کر کے بدل دے۔ یہاں اب اس منظر پر علم نہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم خود عالم کے انسانوں کا اسیر ہے، بلکہ حکمت کی ضرورت ہے۔ علم فطرت، خود آگاہی، وہ نور کہ جس کو انبیاء نے زمین کے شبستان میں افروختہ کیا۔ دین، وہ دانش کہ جو تمہارے اندر کے زندان کو تمہیں پہچنواتی ہے،
تمہارے وجود میں چھپے ہوئے زندان بانوں کو تم پر منکشف کرتی ہے، اور وہ قوت کہ جو تم کو اپنے زندان سے چھٹکارا دلاتی ہے صنعت علم نہیں، ہنر عشق ہے۔ اگر تمہاری جان بھی تمہارا زندان بن گئی ہو تو وہ اسے بھی توڑ دے گی شہادت سے، اور اگر تمہارے اسماعیل نے تمہیں پابند کر دیا تو وہ اسے بھی تمہارے ہاتھ سے ذبح کروا دے گا شہادت سے بالا تر مرتبہ، چوتھے زندان سے رہائی بذریعہ عشق۔ وہ علم کہ جو تمہیں خود آگاہی اور خدائی فطرت بخشتی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اس طرح جس طرح فطرت کا عمل ہے ویران کرو، اور اس طرح جس طرح کہ خدا چاہتا ہے سنوارو۔ اس لیے کہ تم صرف ایک وجود ہو، تمہیں اپنی ماہیت خود تخلیق کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا اس صحرا میں حبوط ہوا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تم ایک بے وضع وجود ہو، ایک لا شے ہو جو ہر شے بن سکتے ہو، ایک مرکز بر جنبش میں ہو، ایک امکان ہو، ایک عبث شے ہو کہ جو آدمی بن سکتے ہو، آدم کو انتخاب کر سکتے ہو، اپنی فطرت کو پا سکتے ہو، خود آگاہی اور باخبری سے اپنے آپ کو اس راہ پر ڈال سکتے ہو، اور آدم کی تقدیر سے ہم آہنگ ہو کر اپنے اندر کے زندان جبر سے آزاد ہو سکتے ہو، انتخاب کر سکتے ہو، اور تاریخ کی جبری راہ کو سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے کہ یہ آدم کی تاریخ ہے کہ جو زمانے کی رہ گزر پر چلی جا رہی ہے، ایک جبری سفر ہے اللہ کی سمت، ایک دائمی حرکت ہے، اور تم اے ایک جگہ پر جم جانے والے ہیچ جاری ہو جاؤ، حرکت میں آؤ، آدم کو پہچانو اور آدم ہونے کو اختیار کرو۔ اس لیے کہ یہ جبری نہر جاری ہے، اس کی روانی ابدی ہے، اور مشعر میں شب کی حاکمیت اور منا میں 3 جوروں کی حکومت اس جبر کے کامیاب سفر کو نہ روک سکتی ہے اور نہ اس کا راستہ بدل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ خداوند عالم کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تمہاری سرنوشت ایک ایسا متن ہے کہ اگر تم نہ جانو تو لکھنے والے ہاتھ اسے لکھیں گے، اور اگر جانو تو خود لکھ سکتے ہو۔ اور تم اے ہیچ، اے خارج از طلب انسان کہ جو آگاہ ہو اور آزاد، اگر تم موسم میں میقات آؤ اور اپنی فطرت کی گزرگاہ آدم کے جبری خط سیر کو پہچانو اور اسے انتخاب کرو، تو تم ارادہ الہی کے زیر قدم ایک ہموار راہ بن سکتے ہو، ایک ایسی راہ کہ جو گھر سے کعبے کی سمت جاتی ہے، وہ راہ کہ جو تمہیں بدبودار کیچڑ سے خدا تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں حکومت تقدیر الہی کی ہے حاکمیت، جبر علم ہے، اور اس جاری و ساری نہر کے ساحل پر جبر کامیاب یہ تم ہو کہ جو آزاد ہو، مختار ہو، انتخاب کر سکتے ہو، ساحل پر بیٹھے رہنے کو، اپنی موت کو، اور حرکت و خلود کی جبری گزرگاہ کے ساتھ خلق کو جاری رہنے دو۔ اور دیکھ رہے ہو کہ امام کی تعبیر کے مطابق نہ جبر ہے اور نہ اختیار، بلکہ یہ امر ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اختیار جبر، تفویض، طاعت و تسلیم، اسلام۔ اور یہ امت کی عظیم نہر، یہ لوگوں کا نہ ٹوٹنے والا ریلا منا کی سرحد سے گزرتا ہے
اور ابلیس کے مقابل کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انبوہ خلائق کے یہ سپاہ جوں ہی منی میں اپنا پہلا قدم رکھتی ہے، 10ویں ذی الحجہ کا سورج سحر گاہ کے برج سے فتح کا پرچم بلند کرتا ہے اور اپنی پہلی مسکراہٹ سے عبور اور آغاز راہ کی اجازت بھی دیتا ہے۔ حملے اور آغاز جنگ کا فرمان بھی صادر کرتا ہے اور ساتھ ہی فتح اور اختتام کار کے جشن کا اعلان بھی کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا جبر ہے، انبوہ خلائق کے مقدر کا سر انجام، لیکن انسان کے اختیار میں، تم فرد کے تفویض کا سر انجام۔ سلسلہ اگر کا اگر، اسی سبب سے تم کامیاب ہوتے ہو۔ اگر تم نے اس رواں دواں ہجوم سے اپنا تعلق قائم کیا ہوگا، اس خلقت سے کہ جنہوں نے خدا کا عزم کیا ہوا ہے، امت سے، اس چلتے چلے جانے والے معاشرے سے، لوگوں سے، اس موجیں مارتی ہوئی نہر سے کہ جس کی راہ میں حائل آنے والی ہر چٹان اور ہر بند کو مشیت تقدیر اور جبر تاریخ ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ ہاں، اگر تم مشعر سے گزرنے اور منی پہنچنے کی راہ میں نہ اٹکے، نہ بھٹکے، نہ اپنے من کی چال پر چلے، نہ تمہاری راہ لوگوں سے ہٹ کر رہی اور تم منی پہنچے، تم نے ابلیس کو رمی کیا، اسماعیل کو ذبح کیا، تو تم اپنے ارمان و ایمان کی بلند ترین چوٹی پر ہو۔ اگر تم نے ہجوم خلائق کے قدم پر قدم رکھا اور وہیں سے آغاز کیا جہاں سے کہ پوری خلقت آغاز کرتی ہے، اگر تم نے دریا سے اتصال کے لیے اپنے جوش و خروش کو مشعر میں انبوہ خلائق کے جوش و خروش کے ساتھ کہ جو رات کو زمزمہ عشق سے سرشار، کل کے جہاد کے لیے اسلحے کی جستجو میں ہیں، ہم آہنگ کیا، تو یقیناً کامیاب ہو، اس لیے کہ حکم بھی یہی ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے خدا کا صریح ارشاد ہے، افیضوا من حیث افاض الناس۔ سپاہ توحید مسلح و مصمم منی کی وادی میں اترتی ہوئی، منی کا درہ، میدان جنگ۔